ہم نے تو یہی سن رکھا ہے کہ آم گرم ہوتا ہے، اس سے گرمی دانے نکل آتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو لسی پینی چاہیے کچی۔ تو اب اگر آم گرم ہے، اس کی تاثیر گرم ہے، تو اس کے بعد جب اگر ہم چائے پئیں گے تو چائے کی تاثیر بھی گرم ہے۔ ممکن ہے کہ آپ 2-4 دفعہ اسے کھائیں گے تو آپ کے پھوڑے پھنسیاں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے جگر کے اندر حرارت زیادہ ہو، اس کا SGOT اور SGPT بڑا ہوا ہو، تو ایسا جو انسان یا مریض وہ جب مینگو کھائے گا تو 100% اسے پیلا یرکان ہو جائے گا۔ آم کا ملک شیک اور آم ویسے کھانا، ان میں افادیت کتنی متاثر ہوتی ہے؟ انسان یا مریض وہ جب مینگو کھائے گا تو 100% اسے پیلا یرکان ہو جائے گا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، طب و حکمت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق ہے موسم کے پھلوں کا بادشاہ آم کے ساتھ۔ اس وقت آم کی آمد ہے اور مارکیٹ کے اندر آ چکا ہے۔ تو آم کے بنیادی طور پہ کیا فوائد ہیں اور کن لوگوں کے لیے یہ مؤثر اور مفید ثابت ہوتا ہے اور کن لوگوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، اور اس کو جو کھانے کے طریقہ کار ہیں وہ کس طرح اس کو نقصان دہ بنا دیتے ہیں، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور چند بنیادی سوالات ایسے جو کہ معروف ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے، اس کا کیا پس منظر ہے۔ مثال کے طور پہ آم کے بعد لسی پینی چاہیے، اسی طرح آم کو جو ہے وہ بعض لوگ کچا آم جو ہے وہ کھاتے ہیں تو ان کو گرمی دانے نکل آتے ہیں، یا بہت زیادہ کھاتے ہیں تو پھر گرمی دانے نکل آتے ہیں۔ کیا ان چیزوں کا تعلق آم کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، اس کی کچھ اور وجوہات ہیں۔ ہم بہت مشکور و ممنون ہیں حکیم صاحب کے کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ چلتے ہیں ان کی جانب۔ ہمارے ساتھ حسب روایت موجود ہیں حکیم حافظ فرحان حنیف صاحب۔ حکیم صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ حکیم صاحب، آم جو کہ پھلوں کا بادشاہ ہے پاکستان کے اندر، اور پاکستان کے اندر کتنی ویلیو ہے پوری دنیا میں پاکستان کے آم کی، آپ جانتے ہیں۔ اس کی جو افادیت ہے اور اس کے جو فوائد ہیں وہ کیا کیا ہیں، وہ آپ ناظرین کو بتا دیجیے۔ بالکل جی، آم جو ہے پاکستان میں کثرت سے پایا جانے والا پھل ہے، اور یہ پاکستان میں کثرت سے کھایا بھی جاتا ہے۔ پختہ آم جو ہے، پکا ہوا آم، یہ خون کی پیداوار کو بڑھاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مقوی با ہے، جسم کو طاقت دیتا ہے، ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ گردہ، مثانہ اور دل کو بھی طاقت دیتا ہے۔ اس کے بعد جو لوگ فربا نہیں ہو رہا ہے، سمارٹ ہیں، یہ جسم کو فربا بھی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کے جو مین سب سے فوائد ہیں وہ یہ ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہ بے شمار چیزوں میں بڑا زبردست اس کا رزلٹ ہے، لیکن یہ جو مین فوائد ہیں، اعضائے رئیسہ، دل، دماغ، جگر، ان کے لیے بڑا کمال کا ہے۔ بے خوابی، آپ کو نیند نہیں آتی تو اس کے لیے بھی بہت زبردست چیز ہے۔ اگر آپ کے اندر کمزوری، نکاہت بہت زیادہ ہے تو آپ آم کا استعمال کریں، آم کھائیں، اس کے ساتھ چائے استعمال کر لیں تو اس سے بھی بڑی جلدی فوری طور آم کے ساتھ چائے پی لیں تو اس سے بہت زیادہ جلدی جسم کے اندر طاقت آ جاتی ہے۔ یعنی آم کے بعد یا بالکل ساتھ؟ آم کے بعد، فوراً بعد۔ اچھا، آم کی جو تاثیر ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو ہم نے تو یہی سن رکھا ہے کہ آم گرم ہوتا ہے، اس سے گرمی دانے نکل آتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو لسی پینی چاہیے کچی۔ تو اب اگر آم گرم ہے، اس کی تاثیر گرم ہے، تو اس کے بعد جب اگر ہم چائے پئیں گے تو چائے کی تاثیر بھی گرم۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ آم کی تاثیر تو خود گرم ہے، اس کے بعد آپ نے چائے کا کہہ دیا، تو اس میں پہلی بات تو جو آم کا مزاج ہے، اگر تو وہ کچا آم ہے تو اس کا مزاج سرد خشک بنے گا۔ اگر پختہ ہے، پکا ہوا ہے، میٹھا آم ہے تو اس کا مزاج جو بنتا ہے وہ گرم تر بنتا ہے۔ صحیح۔ تو جو میں نے چائے کا بولا ہے وہ ان کے لیے ہے جن کے اندر عصبیت زیادہ ہے، رطوبات کی زیادتی ہے، اس کی وجہ سے کمزوری ہے، نکاہت ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے تو آم کھا کے اوپر سے چائے کا کپ پینا بہت کمال ہے۔ صحیح۔ بلکہ کچھ لوگوں کو میں کہتا ہوں جن کے اندر کمزوری، قوت با کی کمی ہے، وہ مینگو استعمال کریں، آم کھائیں، اس کے بعد دودھ کا گلاس پی لیں، نیم گرم دودھ، صحیح۔ بڑی زبردست چیز ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں میرا BP یکدم کم ہو جاتا ہے یا مجھے نکاہت کمزوری بہت زیادہ ہے، صحیح طرح چلا بھی نہیں جاتا، تو ان کو میرا مشورہ ہے کہ وہ آم کھائیں، اس کے بعد چائے کا کپ پی لیں۔ صحیح۔ لیکن اس کے اگینسٹ جن کے اندر گرمی زیادہ ہے، جن کے اندر گرمی کی شدت ہے، ایسے لوگ جب آم کھائیں تو آم کھانے کے بعد لسی کا استعمال لازمی کریں، کچی لسی۔ ہاں، کچی لسی کا استعمال۔ دیکھیں، یہ ایسا سسٹم ہے، کچھ لوگ اس کو غلط کہتے ہیں لیکن
یہ آباء و اجداد سے چلتا آ رہا ہے. اگر اس میں نقائص ہوتے تو ہم چھوٹے ہوتے بھی جو ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے آم کھائے سال لسی استعمال کر لی. اس چیز کی باقاعدہ آپ کے ٹھنڈک پہنچتی ہے آپ کو، مطلب وہ جو ایک کھانے کے بعد جو حرارت پیدا ہو رہی ہوتی ہے معدے کے اندر، ہاں تو وہ ٹھنڈ پہنچتی ہے. ہاں لیکن اس میں ان لوگوں کو ہی استعمال کرنی چاہیے کچی لسی جن کے اندر گرمی ہے. صحیح. اب ہر ایک کسی کو نہیں کرنی چاہیے. نہ جس کے اندر پہلے رطوبت کی جاتی ہے، اس کا مزاج اعصابی ہے اور ٹھنڈک کی وجہ سے کمزوری ہے، ایسے لوگ آم کھانے کے بعد اگر لسی کا استعمال کریں گے تو وہ الٹ کریں گے، اس کا انہیں نقصان ہوگا، ان کی طبیعت میں اور زیادہ کمزوری آئے گی اور آم کھانے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. اصل میں اس چیز کو اب اتنا لازم و ملزوم کر دیا گیا ہے معاشرے میں، دیکھا دیکھی کہ ہر فرد جو ہے وہ جب آم لے کے آتا ہے تو ساتھ دودھ بھی لے کے آتا ہے کہ جی کچی لسی بنانی ہے، اور پورا مطلب خاندان گھر والے سارے پی رہے ہوتے ہیں. ضروری سمجھا جاتا ہے. یہاں پہ میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ میں نے نا آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری ایک ویڈیو یوٹیوب کے اوپر پڑی ہوئی ہے جس پہ ہم نے اپنے مزاج کو سمجھنے کا طریقہ بتایا ہے. جی جی. کہ آپ نبض کے ذریعے یا پیشاب کے ذریعے آپ کو کیسے پتہ چلے گا آپ کے اندر سردی ہے، گرمی ہے، خشکی ہے یا تری ہے. صحیح. تو آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں. بہت سارے مجھے اس سے نا میسیجز بھی آئے ہیں کہ پیغامات موصول ہوئے کہ ہم نے اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنی بیماری کو جانچا اور پھر ہم نے اپنی غذا کو چینج کیا اور آپ سے مشورہ کیا تو ہماری طبیعت ٹھیک ہو گئی. تو آپ اس کو بار بار دیکھیں، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا، پھر آپ اس طریقے سے آم کو کھائیں. اور دوسری بات، آم ابھی مارکیٹ میں آ گیا ہے لیکن ابھی صحیح جو تیار پکا ہوا آم ہے نا وہ نہیں آیا. صحیح. صحیح آم کھانے کا طریقہ ہے کہ درخت کا پکا ہوا آم کھایا جائے. صحیح. چونکہ یہاں پہ اس کی پیداوار جو ہے جس حساب سے آتی ہے، پکائی جس حساب سے ہوتی ہے درختوں کے اوپر، تو ہمیں پورا ہی نہیں کر سکتے آم. تو اس لیے وہ تھوڑا سا کچا ہی اتار کے تو وہ مسالہ وغیرہ لگا کے وہ پکاتے ہیں. وہ جو مسالہ لگاتے ہیں وہ بہت تیز ہوتا ہے. تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کئی لوگ آم کو دھوئے بغیر کھاتے ہیں تو ان کے یہاں پہ یہ پک جاتا ہے، کئیوں کے منہ پک جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو جب بھی آپ کوئی بھی پھل لیں اس کو اچھی طرح دھو لیں. صحیح. ٹھیک ہے. اچھی طرح دھونے کے بعد پھر استعمال میں لائیں. اگر ایسا نہیں مطلب کریں گے تو آپ کو اس کا نقصان ہوگا. لیکن اصل مسئلہ ہے کہ وہ اس کو دھونے سے بھی وہ چیز صحیح پراپر طریقے سے اترتی نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں میں بتاتا ہوں. اگر ایسے نہیں مطلب دھویا جا رہا تو آپ اس میں تھوڑی سی پھٹکڑی شامل کر لیں یا میٹھا سوڈا تھوڑا سا ڈال لیں، لیکن اس کو یا گرم پانی صرف لے لیں، گرم پانی کر لیں، اس سے اچھی طرح دھو لیں پھل کو، پھر رکھ لیں، پھر استعمال کریں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مینگو کھانے لگے اس کو آپ اچھی طرح دھو کے چھیل لیں. صحیح. چھیلنے کے بعد آپ اس کو استعمال کریں. تو ایک تو اس میں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی چیز آتی ہے نا مارکیٹ میں ہم فوراً استعمال شروع کر دیتے ہیں. ابھی جو آم مارکیٹ میں آیا ہے وہ ملک شیک کے لیے تو اچھا ہے لیکن کھانے کے لحاظ سے وہ بھی اچھا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بھی منگوا کے کھایا ہے، بلکہ ابھی کھایا ہے پروگرام سے پہلے. تو اس کے اندر کھٹاس ہے. جو کھٹا آم ہے وہ نقصان دہ ہے اسٹمک کے لیے، وہ نہ استعمال کریں. تو اس لیے آپ ملک شیک میں استعمال کریں ابھی اور چند دن ٹھہر جائیں. جیسے ہی بارشیں ہوں گی آم اچھا تیار آ جائے گا، اس کو آپ کھائیں گے تو وہ بہترین آم ہے. اور یہ جو مسالے والا آم ہے اس کو میں دوبارہ پھر کہہ رہا ہوں، ایک تو آم کو کھانے کا طریقہ جو ہے اس کو غور سے ہمیں سمجھنا چاہیے. اکثر اوقات ہم ریڈی سے پکڑتے ہیں اور کھانا شروع کر دیتے ہیں. آپ جب آم لیتے ہیں گھر لے کے جائیں، اس کو اچھی طرح دھوئیں، دھونے کے بعد اس کو اوپر سے چھیلیں، کاٹیں، پھر اس کو کھائیں اور ٹھنڈا کرنے کے بغیر نہ کھائیں کیونکہ اس کی تاثیر پہلے ہی گرم ہے. پھر آپ اسی طرح وہ مسالے والا آم لے کے کھانا شروع کر دیں گے تو ممکن ہے کہ آپ 2-4 دفعہ اسے کھائیں گے تو آپ کے پھوڑے پھنسیاں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اکثر اوقات مریض آتے ہیں جی وہ جیسے ہی آم کا موسم آتا ہے لوگوں کے پھوڑے پھنسیاں یہ چیزیں، اب ہوتا کیا وہ ایک تو ٹھنڈا نہیں کرتے آم، ویسے ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں، ایک اس کو اچھی طرح صاف نہیں کرتے. اس کو اچھی طرح صاف کر کے دھو کے پھر اس کو استعمال میں لیا جائے تو آم جو ہے افادیت کے لحاظ سے بہت ہی زبردست اور کمال کی چیز. حکیم صاحب، آم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی نعمت عطا کی ہے پھلوں میں سے، اور پاکستان میں تو اس کی جو خاص طور پہ اہمیت ہے بہت زیادہ ہے، اور پوری دنیا میں ہمارے تو جو وزراء ہیں وہ بھی ہمسائے ممالک میں آم کی پیٹیاں بھیجتے تھے. تو پاکستان کا جو آم ہے پوری دنیا میں معروف اور مشہور ہے. اس آم کے ذریعے سے ایسے کون سے افراد ہیں جن کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور ان لوگوں کو یہ نقصان پہنچتا ہے نہیں کھانے چاہیے آم؟ اس میں نقصان والی جو بات ہے اس کا مزاج میں نے آپ کو بتایا کہ گرم ہے، گرم تر ہے. اگر وہ کھٹاس ہے اس کے اندر پکا ہوا ہے آم لیکن آم کھٹا ہے
پھر اس کا مزاج جو بنے گا وہ خشک سرد خشک گرم یہ بنے گا۔ دونوں صورتوں میں جس کے اندر جو بھی ایسا مریض ہے، ایسا انسان ہے جس کے اندر گرمی ہے، وہ کوئی بھی جب گوشت کھاتا ہے یا کوئی ایسی چیز کھاتا ہے تو موشن لگ جاتے ہیں، پیچش لگ جاتے ہیں یا پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے، تو ایسے افراد کو آم نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ ایسی صورت میں جس انسان کے اندر پہلے ہی گرمی بہت زیادہ ہو اور اس کا جگر جو ہے وہ صفراز زیادہ پیدا کر رہا ہو، بائل زیادہ پیدا کر رہا ہو، اس کے جگر کے اندر حرارت زیادہ ہو، اس کا SGOT اور SGPT بڑا ہوا ہو، تو ایسا جو انسان یا مریض وہ جب مینگو کھائے گا تو 100% اسے پیلا یرکان ہو جائے گا۔ اب جب اسے پیلا یرکان ہو جائے گا تو پھر اس کا علاج کروانا شروع کر دے گا۔ تو بہتر ہے کہ ایسا جو بندہ ہے وہ مینگو کا استعمال، آم کا استعمال نہ کرے، کسی طریقے سے بھی نہ کرے، یا اس کو کھانے کا طریقہ بدل کے کیا جا سکتا ہے؟ بلکہ فی الوقت تو اس کو نہ کھایا جائے، مطلب ملک شیک بھی نہیں پی سکتا وہ؟ کوشش کرے کہ ابھی فی الوقت وہ ملک شیک بھی نہ پیے اور ویسے بھی نہ کھائے، اس کو کھائے ہی نہ، کیونکہ اس کے اندر حرارت بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ اگر وہ کھائے گا تو کنفرم ہے یا تو اسے پیشاب پیلانا شروع ہو جائے گا، چہرہ زرد ہو جائے گا، یرکان کی کیفیت ہو جائے گی، یا اسے پیچش لگ جائیں گے۔ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے، کیونکہ عموماً تو یہ کہا جاتا ہے کہ فروٹ میں کون سا نقصان ہے۔ اب اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے ایک پیشنٹ ہے، وہ اب اس کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے لیکن وہ مینگو نہیں چھوڑ رہا، وہ جی ملک شیک پی لیا، جی وہ ویسے مینگو کھا لیے۔ تو ایسا جو ہے اس طرح کے جو پیشنٹ ہیں ان کو مینگو کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں یہ جو میں نے آپ کو بتایا، اس میں جن کے اندر گرمی زیادہ، جن کو دانے بنے ہوئے، پھوڑے ہیں، پھنسیاں ہیں، ایسے مریضوں کو بالکل بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو جس کے اندر گرمی ہے اس کو یہ استعمال نہیں کرنی چاہیے، اس کو اس سے بچنا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا، آم کی جو افادیت ہے اس میں اثر پڑتا ہے چیزوں کا جو طریقہ ہے کھانے کا؟ مثال کے طور پہ بعض لوگ ملک شیک کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں، تو آم کا ملک شیک اور آم ویسے کھانا، ان میں افادیت کتنی متاثر ہوتی ہے؟ اس میں افادیت آٹومیٹکلی متاثر ہوگی، کیونکہ جب ہم آم کا ملک شیک بناتے ہیں اس میں دودھ شامل ہو جاتا ہے، اس کو ہم چینی بھی شامل کرتے ہیں، تو اس کی افادیت چینج ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے جسم کو فربا کرنا ہے، موٹا کرنا ہے، تو اس میں آپ ملک شیک کا استعمال کریں تو بہت زبردست ہے۔ آپ ملک شیک بنا کے اس میں تھوڑا سا چھلکا ڈال کے تو وہ استعمال کریں، آپ کا جسم بڑی جلدی بھرنا شروع ہو جائے گا۔ یعنی جو مرد و خواتین اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ہم موٹے نہیں ہو رہے، ہاں جی، وہ استعمال کریں، خاص طور پہ۔ اور یہ کثرت سے اگر استعمال کریں گے تو خون کو بھی گاڑھا کر دیتا ہے، اس کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ اگر ملک شیک آپ کثرت سے پیتے ہیں، یہ خون کو گاڑھا بھی کرے گا اور لیور فیٹی بھی یہ پیدا کرے گا، تو اس لیے استعمال کریں، لیکن ہر چیز کی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، کثرت نہیں کرنی چاہیے، توازن برقرار ہاں جی، توازن برقرار، کثرت نہیں کرنی چاہیے، تو پھر یہ فائدہ مند ہے۔ اگر آپ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا ہے، آم کو آپ نے اگر طاقت کے لیے استعمال کرنا ہے تو آپ آم کھائیں، اوپر سے آپ چائے کا استعمال کر لیں، آپ آم کھائیں اس کے اوپر سے نیم گرم دودھ کا استعمال کر لیں۔ اگر آپ کو نیند کم آتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ آم کھا کے اوپر سے ٹھنڈا دودھ استعمال کر لیں، تو اس کی افادیت چینج ہوتی رہتی ہے۔ آپ جیسے جیسے اس کا بدرکہ چینج کریں گے نا، ساتھ کوئی چیز چینج کریں گے تو اس سے افادیت آٹومیٹکلی چینج ہوتی جائے گی۔ لیکن یہ تو میرا آزمایا ہوا ہے اس کے اوپر کہ اگر آپ کے جسم میں درد ہے، آپ پورا وجود آپ کا ٹوٹ رہا ہے، نکاہت ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی ٹیبلٹ کھانی چاہیے درد کے لیے، تو آپ اس سے بہتر ہے کہ مینگو کھا کے اوپر سے چائے کا کپ پئیں تو فوری طور پہ آپ کو رزلٹ ملے گا۔ اور اگر آپ چائے کے اندر لونگ اور دار چینی بھی ڈالیں تو سونے پہ سہاگا اور ہی زیادہ اچھا رزلٹ مل جائے گا۔ حکیم صاحب، خواتین کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ جو بازاری اچار ہوتا ہے اس کے بارے میں یوٹیوب پر یا نیوز پر اس طرح کی خبریں گردش کرتی ہیں کہ ان کو بنانے کے جو طریقہ کار ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، تو اس وجہ سے خواتین کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اچار اپنی نگرانی میں اپنے گھروں میں، خاص طور پہ جو بڑی بزرگ خواتین ہیں اور خاندانی خواتین ہیں، وہ یہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ گھروں میں ہی اچار تیار کریں۔ تو آم کا جو اچار ہے، ایک تو اس کے جو طریقے کے بارے میں آپ بتا دیجیے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ ہم اس سے مفید اچار بنا سکیں، اور اس کی جو افادیت ہے وہ بھی بیان کر دیجیے کہ آم کے اچار کی افادیت کیا ہوتی ہے۔ اچار کے حوالے سے جب بات آئے تو منہ سے پانی ویسے ہی فوراً آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچار جو ہے ہمارے جب گندم کی کٹائی ہوتی ہے تو بہت زیادہ کھایا جاتا ہے۔ عام روٹین میں بھی آپ دیکھیں جب گھروں میں سالن نہ ہو یا حالات تھوڑے سے بھی آپ کے ٹائٹ ہوں تو یہ اچار اس وقت بڑا فائدہ کرتا ہے کہ اگر آپ نے اچار ڈالا ہو تو 1-2 ماہ تو آپ اچار سے ہی ہر دوسرے تیسرے دن آپ اچار سے کھانا کھا لیتے ہیں۔ دوسری اہم بات اس میں یہ بھی ہے کہ گرمی میں بھوک لگتی ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، اور اچار ایسی چیز ہے جب بھی آپ کھانے کے ساتھ اچار رکھیں گے تو اس سے آپ کھانا زیادہ کھا لیں گے، کیونکہ یہ بھوک کو بڑھاتا ہے۔ بالکل، یہ بھوک کو
بڑھاتا ہے, معدے کو طاقتور کرتا ہے. یہ اس کا فائدہ ہو گیا. اب اس کو بنانے کا طریقہ, بہت سارے لوگوں کو اس کے بنانے کا طریقہ نہیں آتا, حالانکہ یہ خود گھر میں بنائیں تو بڑی زبردست چیز ہے, اور یہ اتنی اچھی ڈش ہے کہ آپ نے کہنا ہے کہ یہ تو ہمیں بڑی زبردست چیز مل گئی ہے کہ ہم کسی بھی کھانے کے ساتھ جب مرضی استعمال کر سکتے ہیں. اس کا بنانے کا طریقہ بڑا آسان سا ہے. آپ آم لے لیں. اگر آپ نے فار ایگزامپل 2 کلو آم لیے ہیں, 2 کلو آم کا آپ نے اچار ڈالنا ہے. کس طرح کے آم, یہ سوال ہے. ہاں, آم جب آتے ہیں پہلے کچے مارکیٹ میں تو ان میں جالا نہیں لگا ہوتا. کچھ 10 15 دن 20 دن بعد اس کے اندر نا جالا لگ جاتا ہے. جب آپ منڈی سے خریدتے ہیں نا تو انہیں پوچھیں جالا لگ گیا آم میں. جب جالا لگ جاتا ہے تو وہ آم مزیدار بہت ہوتا ہے, اس میں کھٹاس ہوتی ہے, اور وہی اس کا اچار بہت زبردست بنتا ہے. اب آپ نے آم لیے, اور اکثر ہماری منڈیوں میں جو آم بیچتے ہیں نا وہ اچاری انہوں نے کاٹنے کے لیے سسٹم رکھا ہوتا ہے. وہ آپ انہیں کہیں گے اسی ٹائم آپ کو کاٹ کے دے دیں گے. اگر آپ نے گھر آ کے بھی کاٹنے ہیں دھو کے اچھی طرح آپ خود کاٹیں گے وہ زیادہ اچھا ہے. اگر ادھر سے بھی لیے ہیں آپ نے کٹوا لیے ہیں تو اسے گھر میں لا کے پہلے اچھی طرح دھوئیں. دھونے کے بعد خشک کریں, یعنی کہ بالکل بھی پانی نہ لگا ہو. صحیح. نہیں تو گھر لا کے اچھی طرح دھو کے خشک کر کے اسے کاٹ لیں. کاٹ لیا آپ نے. اب آپ نے کاٹنے کے بعد جب خشک ہو گئے تو اس کے بعد آپ نے مسالہ لینا ہے. اگر 2 کلو آم ہیں تو اس میں آپ 100 گرام کلونجی لے لیں, 100 گرام میتھرے لے لیں, اس میں 50 گرام آپ نے سونف لے لینی ہے, اور تقریباً 20 گرام آپ نے کالی مرچ لے لینی ہے, اور 20 گرام ہی آپ نے زیرہ لے لینا ہے. اور اس کے بعد آپ نے تقریباً اس میں 100 سے 150 گرام نمک لے لیں آپ. نمک عام جو لاہوری نمک ہے. صحیح. اب آپ نے پہلے اس کو نمک لگا کے تو چھوڑ دینا ہے. 1 دن بعد آپ نے اس میں یہ مسالہ جو ہے سارا ڈال کے اس میں دڑا مرچ ملتی ہے. دڑا مرچ آپ نے تقریباً 50 گرام کے قریب دڑا مرچ اس کے اندر ڈال دینی ہے. یہ آپ کا مسالہ کمپلیٹ ہو گیا. اب آپ نے اس کو سارا مسالہ اس میں ڈال کے اس کو اچھی طرح ہلا کے رکھ دینا ہے. اگلے دن آپ نے پھر اس کو ہلانا ہے. برتن ایسا ہونا چاہیے اس کے اندر کوئی پانی ایسی چیز نہ ہو. جو اس کا پانی نکلے گا نا مسالے کا وہ اسی کے اندر خشک ہو جائے گا. اب آپ نے 1 2 دن 3 دن ہلانا ہے. اب وہ آپ کا جو پانی ہے وہ جذب ہو جائے گا بیچ میں. صحیح. اب اس کو جب آپ نے دیکھا 2 3 دن ہلا کے 4 دن بعد 2 سے 4 دن 5 دن آپ نے دیکھنا ہے. جب یہ سارا مسالہ اس کے اندر مکس ہو گیا, آپ نے دیکھا اس نے جو پانی چھوڑنا تھا چھوڑ دیا, اب مکس ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے لینا ہے سرسوں کا تیل. اب 2 کلو اچار ہے تو اس میں تقریباً 3 کلو تیل سرسوں کا ڈل جائے گا. لیکن آپ کو ایک کلیہ بتا دیتا ہوں, اچار سے کم از کم 2 انچ اوپر تیل ہونا چاہیے. صحیح. اگر اچار سے نیچے تیل ہے تو پھر وہ اچار جو اوپر ہوگا اس کو الی لگ جائے گی. کئی لوگ کہتے ہیں جی اچار ہم ڈالتے ہیں لیکن خراب ہو جاتا ہے. بس 2 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ تو اس کو پانی نہ لگے جب مسالہ ڈالا ہے. صحیح. اس کے بعد جب تیل آپ نے ڈالنا ہے, تیل کو پہلے گرم کرنا ہے. گرم کر کے جب ہلکا گرم رہ جائے, بالکل ہلکا گرم, پہلے تیل کو گرم اس لیے کرنا ہے کہ اگر تیل میں کوئی مسئلہ مسائل ہو, پانی ہو تو وہ خشک ہو جائے. بعد میں تیل جب ہلکا گرم رہ جائے, بالکل ہلکا گرم, تو آپ نے اس کو اس میں ڈال دینا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کو رکھ دینا ہے. یعنی اچار کے اندر پانی کا قطرہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تیاری میں خاص طور پر تیاری کے اندر اس وقت خراب ہونا. بعد میں بھی آپ اس کے اندر پانی کا اگر قطرہ جائے گا یا روٹی کا لقمہ ایسے نکالیں گے یا ہاتھ دھوئے نہیں ڈالیں گے تو اس سے خراب ہوگا اچار. آپ چمچ سے نکالیں, استعمال کریں, لیکن اس کو اب آپ نے آئل ڈال دیا, اب 2 3 دن آپ نے اس کو ہلاتے رہنا ہے. صحیح. دن میں 1 دفعہ 2 دفعہ ہلا دیں بس. وہ آپ کا اچار آپ دیکھیں گے کوئی 2 4 دن 5 دن بعد آپ کا اچار زبردست تیار ہونا شروع ہو گیا. اسے آپ 10 دن بعد استعمال کرنا شروع کریں. یہ آپ کا آم کا اچار جو ہے یہ تیار ہے. اب اسی اچار میں اگر آپ مرچ کا ڈالنا چاہتے ہیں تو مرچ آپ لائیں, دھو کے اچھی طرح خشک کر کے, یہی طریقہ ہے, اس کو اس میں ڈال دیں, وہ بھی تیار. جو بھی اچار ڈالنا ہے دھو کے تو اس کو آپ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں. یعنی آملے ڈالنے ہیں اور اسی طرح باقی چیزیں جو یہ جو میں نے آپ کو اچار کا طریقہ تو بتا دیا ہے. اس کے جو مشہور فائدے ہیں, سب سے پہلے تو یہ غربت میں کام آتا ہے. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو تلی کے ورم ہوتے ہیں ان کے لیے اچھا ہے. پھر تلی اگر بڑھ گئی ہو تو اس کے لیے بھی اچھا ہے. اس سے بھی بڑا ایک اور فائدہ ہے کہ بھوک بڑھاتا ہے. جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی وہ اپنے کھانے کے ساتھ اچار رکھنا شروع کر دیں. اچھا حکیم صاحب, آپ نے یہ اچار کے بارے میں تو بتا دیا کہ آم کا اچار کس طریقے سے بنانا چاہیے اور اس کی کیا افادیت ہے. آم کا مربع بنانے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی بیان کر دیجئے کیا ہے, اور اس کی جو افادیت ہے
फ़वाइद हैं वो भी आप बयान कर दीजिए कि आम के मुरब्बे के जो फ़वाइद हैं वो क्या क्या हैं। आम का मुरब्बा जो है बनाना इंतहाई आसान है, इसके फ़वाइद बड़े ज़बरदस्त हैं और ये आजकल तो बहुत कम लोग बनाते हैं, लेकिन जब हम छोटे थे तो हम अपने गांव में देखते थे कि हर दूसरे घर में मुरब्बा बनाया जाता था और सालन जब नहीं होता था या होता भी था तो अब भी ये रोटी के साथ खाया जाता था। और ये मज़ेदार इतना होता है कि जब आप बना लेंगे तो इंशाल्लाह आपने कहना कि ये जब भी आम आए तो सबसे पहला काम जो है आम का मुरब्बा बनाया जाए। जो जैम तैयार किए जाते हैं, जी बिल्कुल, जैम तैयार किए जाते हैं उसी तरह, और लेकिन इसका तरीका बड़ा आसान सा है, लेकिन ये मज़ेदार बहुत बनता है। इसमें करना क्या है, बच्चे शौक़ से खाते हैं, जो बच्चे खाना नहीं खाते उन्हें आप मुरब्बा आम दें तो वो बड़े शौक़ से खाएंगे उसके साथ खाना। सही सही। इसमें करना क्या है, आपने आम कच्चा लिया, लेने के बाद आपको उसको ना आपने अच्छे तरीके से धो के उसको छील लेना है। छीलने के बाद आपने छोटे छोटे पीस कर लेने, कर लिए। उसके बाद आपने इसको उबालना है, पानी बर्तन रखें चूल्हे पे, उसके इसको उबाल लें। कितना पानी हो और कितना आम हो? ये बड़ा आसान सा सिंपल सा तरीका होता है कि जितने आम हो पानी उससे ऊपर होना चाहिए, डबल होना चाहिए। ठीक है। अब इसको उबाल लें। उबालने के बाद इसको किसी टोकरी में डालकर या चारपाई के ऊपर कोई कपड़ा बिछाकर इसको खुश्क कर लें। इतना खुश्क कर लें कि इसके अंदर पानी का ज़र्रा ना रहे। अब ये खुश्क हो गया। अब आपने शीरा तैयार करना है। शीरा तैयार करने का बड़ा आसान सा तरीका है। आप चूल्हे पे पानी रखें, उसके अंदर चीनी शामिल करें। अब आपने अगर 2 किलो पानी रखा है तो उसमें 2 किलो चीनी डाल दें। अब उसको आप हिलाना शुरू कर दें। अब चीनी जब ना आप देखें कि गाढ़ी हो गई है, अब वो पानी जो है पहले पानी था अब वो लिक्विड टाइप बन गया है। वहाँ से आप कोई भी बर्तन लेके चम्मच लेके तो ऐसे नीचे गिराएं। अगर तो वो जो है ना मोती बनना शुरू हो गया है तो आपका वो शीरा तैयार हो गया है, ठीक है। अब उस शीरे को आप रख दें उतार के। उसके बाद क्या करना है, आपने वो जो आपके पास आम तैयार पड़े थे जो आपने पहले उबाले थे, खुश्क हो चुके हैं, उनको आपने इसके अंदर डाल देना है। लेकिन 2 किलो चीनी वाला जो शीरा है उसके अंदर आम कितने होने चाहिए? वो उसके अंदर तकरीबन 2 किलो आम आ जाएंगे आसानी से। सही सही। तो आप उसके अंदर वो आम डालेंगे, आपको अब तैयार हो गया। अब उसको आप लें, सालन की जगह पे इस्तेमाल करें, या सालन भी है तो साथ उसका मुरब्बा इस्तेमाल करें। जो बच्चे खाना नहीं खाते, भूख नहीं लगती, उनके लिए बड़ी कमाल की चीज़ है। सही। फिर इसके जो फ़वाइद हैं, दिल के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, मैदे के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, बड़ी बेहतरीन चीज़ है। और जो लोग फरबा होना चाहते हैं वो इसका इस्तेमाल करें, इससे जिस्म फरबा भी होता है। और बच्चों के लिए ख़ास करके, जो बच्चे खाना नहीं खाते वो आपको यही ज़िद करते हैं कि हमें नूडल बना के दें या फ़लाँ चीज़ या जैम ला दें, तो ये मार्केट के जो जैम है इनसे तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। घर में बना के ये इस्तेमाल करें और इनसे ये फ़वाइद हासिल करें। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आपने बहुत मुफीद मशवरे और टोटके बताए हैं, ख़ास तौर पे आमों के अचार और मुरब्बे के हवाले से। नाज़रीन किराम, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसके अंदर हकीम साहब ने आम के फ़वाइद के हवाले से गुफ्तगू की और हमारी रहनुमाई की। इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो तो वो आप हमसे कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम दीगर मौज़ूआत के साथ भी हाज़िर होते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।